السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم سوسائٹی فار یوتھ ایبٹ آباد کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا جو سب سے قابل تحسین ایک کام پروجیکٹ جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی شہید کیے ہوئے مصحف ہیں ان کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پہ پہنچانا ان کا عزم ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے شہر کے اور بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیول پر انہوں نے کچھ باکسز لگانے ہیں جن کے اندر مقدس اوراق ڈالے جائیں گے، اور صرف ڈالنے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ان کا عزم یہ ہے کہ ان اوراق کو وہاں سے ہم اٹھائیں گے اور ایک محفوظ جگہ پہ ان کو منتقل کریں گے تاکہ قرآن پاک اور مقدس اوراق کو بے حرمتی ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات سے تعاون کی اپیل بھی ہے کہ ایک جو باکس ہے وہ تقریباً 150 روپے کا بنتا ہے، جی 150 روپے کا ایک باکس بنتا ہے۔ تو مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے، ہم جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر دے دیں گے، تو جن حضرات نے تعاون کرنا ہے یا پرسنلی آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس تعاون کو لینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارا بندہ پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہم انہی سے پوچھ کے آپ حضرات کو بتانا چاہیں گے کہ ان کے اور کیا کیا عزائم ہیں، کن کن پروجیکٹ کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سوسائٹی فار یوتھ بنائی کیوں ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سوسائٹی فار یوتھ کے جو پریزیڈنٹ ہیں عدنان صدیق ترک صاحب، وہ ہمیں اس حوالے سے بریف کریں گے، تو ہم ان سے ہی عرض کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ اس سوسائٹی کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کے مستقبل کے اہداف اس حوالے سے کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور موقع دیا کہ ہم اپنی بات کو لوگوں تک عوام الناس تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری قوم، ہمارے ملک کا بیشتر حصہ جو ہے نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوان ہی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور یہ نوجوان جو ہے زندہ خون کی طرح ہوتے ہیں۔ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کی، اپنی قوموں کی تاریخ کو بدل دیا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نوجوان یوتھ بہت زیادہ ہے، اور ہم ضلع ایبٹ میں سوسائٹی فار ایبٹ یوتھ کے پلیٹ فارم سے ہم نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نوجوان تہذیبی کاروائیوں کا شکار نہ ہوں، فرقہ واریت کے اندر نہ جائیں، منشیات اور دیگر وقت کے ضیاع کی طرف نہ جائیں۔ ہم اس سوچ اور اس ایجنڈے کے ساتھ اس میدان میں آئے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو بیڑا رویوں سے بچا کر ان کو ملک میں ایک نظریے کے تحت، نظریہ پاکستان کے تحت ملک و قوم کے لیے تعمیری کام کرنے کا موقع فراہم کریں۔ ہم ایبٹ ضلع کے اندر ہم نے کورونا وائرس جب شروع ہوا تو ہم نے تب اس کا اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ میرے دائیں جانب ہماری سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محترم قدیر خان سواتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ ان سے بھی واقف ہوں گے۔ ہم نے ایبٹ ضلع کے اندر مختلف جو ویلفیئر فاؤنڈیشنز تھی ان سے ہم نے راشن کی اپیل کی، اور کورونا کی وبا جب اپنی پیک پہ تھی تو اس وقت ہم نے جو ہے اپنے ارد گرد علاقوں میں، محلے گلی میں، نواں شہر کے علاقے میں جو مستحق تھے، جو سفید پوشاک تھے، ان تک ہم نے فلاحی اداروں کی مدد سے ہم نے ان کو راشن پہنچایا۔ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کورونا وائرس کے دوران چلا، اور الحمدللہ ہم نے اس کے میں 300 سے زائد گھرانوں کو الحمدللہ راشن پہنچایا، جس میں 10 فیملیز ایسی بھی تھیں جو عیسائی فیملیز تھیں۔ ہم نے یہ سارے کام اب جو آج تک کیے، جو اب کر رہے ہیں، جو آئندہ بھی کریں گے، ہم بنا نہ مذہب کی اور یا نسل کے تفریق کے بنا انسانیت کی خدمت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ جاری ہے، الحمدللہ ابھی ہم نے سیف قرآن پروجیکٹ کے نام سے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مقدس اوراق کی توہین بہت زیادہ ہوتی ہے، لاری اڈوں پہ آپ چلے جائیں، بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو مقدس اوراق جگہ جگہ پہ پڑے نظر آتے ہیں۔ اخبارات آپ کو ہر گلی محلے میں روڈ پہ نظر آئے گی نیچے پڑی ہوئی، جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور دیگر مقدس نام جن کی توہین ہوتی ہے اور لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور ہم نے یہ پروجیکٹ اس لیے شروع کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخبار یا کوئی بھی اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آئے اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں،
وہ ہوا کے رخ سے یا پھر دوبارہ پاؤں کے نیچے آتی ہوئی توہین ہوتی ہے، گناہ کا ارتکاب انسان کرتے ہیں اور انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس ایک سسٹم کو، اس ایک جو ہماری ایک غلطی ہے جس کو ہم غلطی محسوس نہیں کرتے، جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اس سسٹم کو ہم نے ایک باقاعدہ اس کی ترتیب دی ہے کہ ہم پورا ضلع اعتبار میں انشاءاللہ ضلع اعتبار کے گلی محلوں مین چوکوں کے اندر، راہی اڈوں کے اندر جتنے بس اسٹاپ ہیں، سیکورٹی اسٹاپ ہیں، جتنے دیگر گاؤں دیہاتوں تک بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سسٹم کو لوہے کے ڈبے جو ہیں ہم پورے ضلع میں انشاءاللہ نصب کریں گے۔ جن لوہے کے ڈبوں کے اوپر ہم لکھ دیں گے کہ مقدس اولاد کے لیے، ان کے اندر مقدس اولاد ڈالے جائیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ہم نے ٹیم بھی تشکیل دی ہے جو 15-20 دن بعد یا مہینے بعد اس کو خالی کرے گی اور اس پہ باقاعدہ انشاءاللہ اس کو مستقل بنیادوں پر یہ ایک پراپر سسٹم ہمارا چلے گا۔ اس کے علاوہ پھر اسی سیف قرآن پروجیکٹ کا دوسرے مرحلے میں ہم پورے ضلع اعتبار سے گلی محلوں سے مساجد سے جو ہے شہید قرآن سپارے جو ہیں وہ بھی جمع کر کے ان کو محفوظ مقام تک منتقل کریں گے۔ ہمارے جو پروجیکٹ اس کے علاوہ ہم اعتبار میں سے بلڈ ڈونرس کے نام سے ہمارے ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی فار اعتبار یوتھ کا یہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہم بلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس بلڈ خون کی آپ جانتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں جن کو مہینے میں ایک دفعہ خون لازمی لگتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ورک شاپ بھی کرواتے ہیں، تربیت یہ ہم دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ مین روڈ چوک چوراہے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے 90% لوگ صرف موبائل سے ویڈیو بنا لیتے ہیں پاس کھڑے ہو کے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجوہات 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ پاکستان کے اندر، پورے پاکستان ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بعد میں ایوب میڈیکل کمپلیکس ہسپتال بہت بڑا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پاکستان کا ایسا ہسپتال نہیں ہے کہ جس میں ایٹ اے ٹائم 100 ایمرجنسی کیسز آ جائیں، 100 حادثاتی کیس آ جائیں۔ پورے پاکستان میں ایک اسپتال بھی ایسا نہیں ہے جو 100 کیسز کو ہینڈل کر سکے۔ 100 کیسز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیسز کس طرح سے حل ہوں گے؟ خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جاتا ہے، 100 بندہ زخمی ہو جاتا ہے۔ 100 بندہ زخمی ہے اگر ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان تربیت یافتہ ہوں گے، فرسٹ ایڈ کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے، کسی مریض کی جان بچانا، فرسٹ ایڈ دینا جانتے ہوں گے تو وہ شمار لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ جب 2013-14 میں کراچی کے اندر حالات بہت خراب تھے تو ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 50-60 بندے زخمی ہوئے تھے، تو 50 بندے اس میں سے فوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خون ضائع ہو چکا تھا۔ ہمیں خون روکنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ہمارے نوجوان خون کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں، تو ہم نے یہ فرسٹ ایڈ کی تربیت اپنے نوجوانوں کو دینی ہے۔ صرف ایک خون روکنے کی وجہ سے کسی بھی ایکسیڈنٹ حادثے میں 100 میں سے 90 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، صرف خون کو روکنے کی وجہ سے۔ یہ سب تربیت کیسے حاصل ہوگی، یہ سب کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے ہم الحمدللہ اعتبار میں فرسٹ ایڈ ورک شاپس کروائیں گے اور اس کو اسکول کالجز تک بھی کھلائیں گے۔ سول ڈیفینس اعتبار کا ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے مل کر کافی کام کیا ہے الحمدللہ۔ ہمارا کام ہمارے پیج پہ موجود ہے، آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری نوجوان، ہماری یوتھ جو ہے یہ نشے کا شکار ہو گیا۔ آج ہمارا کالجز یونیورسٹیز کا بے شمار حصہ بڑے پڑھے لکھے بڑی یونیورسٹیز میں گرلس بھی ڈرگس ایڈکشن کا شکار ہیں۔ اور ہم منشیات کے حوالے سے منشیات کے نقصانات کیا ہیں، کس طرح سے اسکول کے نام پہ ہماری نوجوان نسل نشے کا شکار ہوتی ہے اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک سگریٹ کی غلطی لیتے ہیں، ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے ایک ان کا سگریٹ پینا، صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک کرنا، کس طرح سے وہ کینسر جیسی جان لیوا مرض تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اعتبار میں منشیات کے خلاف، منشیات کے نقصانات کیا ہیں، اس کی آگاہی پہ بھی ملٹی میڈیا بریفنگ کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہماری وہ ورکشاپس جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے ضلع کے لیول پہ تمام اسکول کالجز یونیورسٹیز لیول پہ فرسٹ ایڈ اور فرسٹ ایڈ کی ورکشاپ، فائل مینجمنٹ کے حوالے پہ اور اس طرح منشیات کے حوالے سے بھی ورکشاپس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی نے بہت ہی بریفلی آپ کو سوسائٹی فار اعتبار یوتھ کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے کس طرح کام کیے ہیں اور کس طرح آگے ہم نے کام کرنے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسپورٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ تو اسپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو اپنا طرف کروں تو میں خود بھی ایک اسپورٹس مین ہی ہوں اور میرا تعلق بھی اسی فیلڈ کے ساتھ ہے۔
اور الحمدللہ ہم ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں کئی علاقوں میں مختلف قسم کے آل پاکستان جیسے چھوٹے ڈومیسٹک لیول کے ڈسٹرکٹ لیول کے ہم لوگ ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے رہے ہیں، جس میں ہارڈ بال، کرکٹ، فٹ بال اور کئی بہت ساری گیمیں شامل ہیں، جس سے ہم نے کئی نوجوانوں کو آگے میدانوں میں لایا اور انہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ تو انشاءاللہ سوسائٹی فار ایبٹ آباد یوتھ کی جانب سے ہم اپنے علاقے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہر یوسی میں جا کے بھی انشاءاللہ مختلف کھیلوں کے جو ہے یہاں پہ ایونٹس آرگنائز کریں گے، جن میں ہم چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ان کے حساب سے جو بھی گیمز ہوں گے انشاءاللہ سوسائٹی فار ایبٹ آباد یوتھ اپنی جانب سے وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرے گی، اور پراپر ٹیمیں تشکیل دے کے مختلف علاقوں میں ہم ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے، جس سے ہمیں فائدہ یہ ہونا ہے کہ ہمارے سامنے جن لوگوں کا ٹیلنٹ چھپا ہے مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا، اور انہی میں سے انشاءاللہ ہمارے لوگ جو آگے آئیں گے ملکی سطح پہ بھی انشاءاللہ وہ نمائندگی کریں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک موقع پرووائڈ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس عزم کے ساتھ مختلف ایونٹس آرگنائز کریں گے جس میں نوجوانوں کو سامنے لائیں گے۔ دوسرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم کئی جگہوں پہ وزٹ کرتے رہے ہیں، مختلف گراؤنڈس تو ہمیں نظر آئیں بہت الگ قسم کی، لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں نوجوان کھیلتے مختلف سرگرمیوں میں نظر نہیں آئے۔ تو اس لیے ہم یہی عزم لے کے آئے اسپورٹ کی طرف، اس لیے کہ ہم جو بھی اس وقت کے نوجوان نشوں میں تماشوں میں لگے ہیں، مختلف گیم موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف میدانوں میں لایا جائے، میدان آباد کیے جائیں، کیونکہ جن علاقوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں کے اسپتال یقیناً ویران ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہر قسم کے کھیل ہوں گے اور نوجوانوں کو اس میں بھرپور اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع دیا جائے گا۔ تو فردر انشاءاللہ جلد ہی ہم سوسائٹی فار ایبٹ آباد یوتھ کا ہمارا پیج بھی ہے فیس بک پہ، آپ اس پہ بھی اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ سوسائٹی فار یوتھ ایبٹ آباد کے ذمہ داران کا۔ تو ان کی جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ان کا خلاصہ میں اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ ہوگا کہ یوتھ کو اپنے ساتھ ملا کر دین و دنیا کی فلاح ان کو جو ان کی دین کے لیے بھی اچھا ہو اور ان کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہو، ان کی صحت کا بھی خیال کرنا، ان کے ایمان کا بھی خیال کرنا، تاکہ جن سے ان کی دنیا بھی بچ سکے اور آخرت بھی بچ سکے، یہ ہے ان کا عزم۔